بلوچستان کی یہ جو حملے ہوئے پچھلے ہفتے کے دن ایک کوارڈینیشن کے اعتبار سے، اس کے اوپر اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اتنی تعداد میں نوجوان بلوچ جو ہیں وہ کیسے ملیٹنسی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ رضا صاحب تھینک یو ویری مچ سر۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے معاملات پر تفصیلی گفتگو شنید میرے خیال میں تمام میڈیا ہاؤسز آپ کے چینل پہ بھی اس کے سارے اسپیکٹس پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ بلوچستان موسٹلی جو ہمارے نیشنل یا انٹرنیشنل میڈیا میں وہ ایونٹ بیسڈ یا انسیڈنٹ بیسڈ کوئی ایشوز آ جاتے ہیں، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بلوچستان انڈر ڈسکشن آ جاتا ہے۔ اصل میں ہم نے تو کوشش کی ہے ان لاسٹ 25 ایئرز 30 ایئرز، میرا ایکسپیرینس لکھنے کا، بولنے کا، اسمبلیوں میں ریپرزنٹیشن کا، دیکھیں کچھ فالٹ لائنز ہوتے ہیں جو ڈیولپ ہوتے ہیں گریجولی۔ پاکستان اور بلوچستان کے مابین، جو وفاق کے مابین جو فالٹ لائنز تھے، وہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر، آئیڈینٹی کی بنیاد پر، فزیکل جو نیشنل ریسورس جو ڈسٹریبیوشن ہے، چاہے فائنینشیل ریسورس ڈسٹریبیوشن ہو یا جو ریسورس جو نیچرل ریسورس ہے ان کے بینیفٹس کی ڈسٹریبیوشن ہو، اس کے حوالے سے، اور پھر سیکیورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے، یہ 5-6 اسپیکٹس ہیں جن پہ ہمیشہ سے بلوچستان اور وفاق کے مابین ایک تناؤ سی رہی ہے، کھچاؤ سی رہی ہے، جس کی وجہ سے صدر عطا اللہ مینگل صاحب کی جو پہلی منتخب حکومت تھی فروری 1972 میں جو ہے 1973 میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ جو فالٹ لائنز تھے یہ ہم بارہا حکومت کو تحریروں میں، تقریروں میں، احتجاج میں، ریزولوشنز میں، پونم کی تحریک، 4 جماعتی تحریک، یہ وہ چیزیں تھیں کیونکہ بلوچ بیچارے کو پاکستان کے وفاق میں آبادی کے اعتبار سے کم سمجھا جاتا ہے، تو لہذا اس کے تمام تر گفت و شنید ان کی باتوں کو جس طرح آپ وہ تیسرے درجے کے شہری کی جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے۔ اور اس کا اندازہ آپ نے کل خواجہ آصف صاحب کی تقریر سے لگا لیا ہوگا کہ someone was expecting، ہم جیسے لوگ توقع کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان کے متعلق ایک انسیڈنٹ ہوا، تخریب کاری ہوئی، دہشت گردی ہوئی، نوجوان جو ہیں وہ مذمت کے راستے پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے جو ہے اپنا رد عمل کا اظہار کیا، پولیٹیکل وائلنس کا جو بھی نام دے، ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے پولیٹیکل وائلنس کے حق میں نہیں ہے، لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایک وفاق میں اتنے بڑے ادارے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک بڑی ویل تھاٹ پریزنٹیشن بنائیں گے، دیں گے کہ جی جناب آپ ایسے کریں کہ بلوچستان کے فالٹ لائنز کو آپ بڑا ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ہائی لائٹ کریں اور ایک آفر کریں کہ لوگ جو ناراض بھی ہیں وہ تقریباً کم از کم گفت و شنید کی طرف آئیں۔ لیکن انہوں نے احسان جتانا شروع کیا کہ جب جی بلوچستان اس وقت 1948 میں پاکستان میں شامل ہوا تو ایک کالج تھا، اب 13 کالج ہو گئے ہیں، ایک یونیورسٹی نہیں تھی، اب 3 یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں، ایک کیڈٹ کالج نہیں تھا، اب 13 کیڈٹ کالج ہو گئے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ جو ہے گنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے احسان جتائے ہیں، لیکن اگر اس کے اگینسٹ ہم وہاں پہ ہوتے 30,000 ارب روپے کا بھی اہم کردار ادا کیا ان ٹرمز آف آپ کے نیچرل ریسورسز کی، ہماری گیس کی، اس سے حاصل ہونے والی سبسڈی کی، اس کی جو اکنامک ویلیو ہے یا اس کا ویلڈ پرائس ہے وہ آپ نے کم کر کے جو فائدے اٹھائے اس سے، اس کے علاوہ ہماری ٹیریٹری سے، ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ سے، ہماری کوسٹ لائن سے، دیکھیں ہم یہاں پر ہم اور آپ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں ضرور کہ یہ جو پولیٹیکل اسپریشنز تھی یہ ہم نے آپ کے سامنے ہمیشہ بیان کی۔ اب ان فالٹ لائنز کو جو ریپرزنٹیشن کے حوالے سے تھی، نیچرل اور ریسورسز کے حوالے سے تھی، نیشنل فائنانس جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے تھی، یہاں پر الیکشنز کے حوالے سے تھی، سیکیورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے تھی، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے تھی، ایک بہت لانگ لسٹ ہے، کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آتا ہوں سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم سب کو بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جو وفاق ہے اس وقت، جو مزید اس وقت انہوں نے جو پالیسی اپنا رہے ہیں یا جو اپروچ ڈیولپ ہو رہا ہے، جو میں میڈیا ہاؤسز پہ دیکھ رہا ہوں، چینلز پہ دیکھ رہا ہوں، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی سارا ملبہ پہلے انڈیا پہ ڈالتے تھے، اب اسرائیل کو بھی لیا اس میں، لگ یہی رہا ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہوں گے، اور بلوچستان میں بہت بڑی جو سیاسی جو جماعتیں ہیں، ان کے کارکن ہیں، ہم جیسے کوئی 2-4 جیسے بولنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ کر کے بلوچستان کے اندر اور محکومیت کا سا، مظلومیت کا سا یا سپریسو سا ایک انوائرمنٹ بنائیں گے، جس سے بلوچستان کے اندر یہ انسرجنسی بڑھے گی۔ 2002 میں نواب اکبر خان بگٹی اور بلوچ 4 جماعتی جماعت اتحاد بنا، جس میں سردار عطا اللہ مینگل، ایون نواب خیر بخش خان مری، نواب اکبر خان بگٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کا حصہ تھے۔ میں اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھا جس میں ہم نے بالترتیب ان تمام مسائل کو وہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا، اس سے کوئی سبق سیکھی نہیں گئی۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ 2008 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے کل اینڈ ڈمپ کی پالیسی سٹارٹ کی، 1000 نوجوانوں کی مسشدہ لاشیں ملی۔
یہ جو نوجوان اکثر آج آپ کو پہاڑوں میں نظر آتے ہیں یہ اس خوف سے گئے. میں آپ کو الفیہ بتاؤں کہ شاید ان کو یہ کوئی بات سمجھانے والا نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں پر کچھ نوجوان تنظیموں پر پابندی لگائی, اس وقت انسرجنسیز لیول پہ پہنچ نہیں گئی تھی. انہوں نے جب پکڑا کوئی 800-900 نوجوان, رحمان ملک صاحب واز انٹیریئر منسٹر, میں اس وقت خود جلا وطن تھا, میں نے ریکویسٹ کی, ہم نے آرٹیکلز لے کے یہ جو انہوں نے طریقہ کار اسٹارٹ کیا, آج جو بلوچستان کے اندر پولیٹیکل ریزسٹنس کو, پولیٹیکل وائلنس کو, دہشت گردی ہے, تشدد ہے, جو نام بھی اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں نوجوان, یہ وہ نوجوان ہیں جن کو آپ کے اسی بیانی اور خوف نے جو ہے مجبور کیا, وہ جا کے چپ گئے. جب وہ چپ گئے, ان کے لیے سیاست کا راستہ بند کر دیا, پریس کانفرنس کا راستہ بند کیا, پریس کلب کا راستہ بند کر دیا, جلسے جلوس کا راستہ بند کر دیا, اسمبلیوں کا راستہ بند کر دیا. آپ مجھے بتائیں وہ کون سا راستہ اختیار کرتے؟ اب بھی دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ دیر از اے وے آؤٹ. پھر آپ نے آئے, پھر اس کو چھوڑ کے 2018 میں ایک بریگیڈیئر بیٹھ کر بلوچستان عوامی پارٹی بناتا ہے, سب کو اس میں شامل کرتا ہے. بلوچستان کے سینسیبل منتخب لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, ان کا راستہ رو کے حکومت جو ایک ایسے شخص کے حوالے کرتا ہے جس کو ماں سوائے ویڈیو گیم کے کچھ آتا نہیں ہو, اس کے ذریعے سے آپ نے 3-3.5 سال بلوچستان کے ضائع کیے. پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی جو لڑائی ہوئی, تو پھر وہاں بلوچستان میں جو ہے حکومت تبدیل کی گئی 2021-22 میں. گو کہ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہم اس میں شریک تھے, ہم اس حد تک شریک تھے کہ ہم نے کہا ایک ویڈیو گیم والے سے جان چھوٹ جائے گی, شاید دوسرا بہتر آ جائے گا, بلوچستان کے اندر کوئی معاملات کو آگے بڑھائیں. انفارچونیٹلی اسلام آباد کی جو پالیسی ہے ٹورڈز بلوچستان, اٹس بالکل وہ ایڈاک بیسس ہے, فائر فائٹنگ اسٹریٹجی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کم اپ ود اے کمپریہنسو پالیسی. اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے, مکالمے کی ضرورت ہے, جرگے کی ضرورت ہے, اسمبلیوں میں اچھی نمائندگی کی ضرورت ہے, ٹرانسپیرنٹ فری فیئر الیکشنز کی ضرورت ہے. یہ بلوچستان کا فالٹ لائنز آپ سارا دن بیٹھ کے بھارت کو گالیاں دیں, اسرائیل کو برا بلا کہیں, دوسری دنیا کے لوگوں کو برا بلا کہیں, لیکن ایک بات تو یہ ماننے والی ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان بلوچستان کے ہر شخص کے دل میں جا کر وہ مینورنگ اور خرابی پیدا نہیں کر سکتا. اس نے 2-4 لوگ, اس جو ویکیوم بن گیا ہے, اس ویکیوم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کے آپ میں کھیل رہے ہوں, لیکن میں نے یہ بات بارہا کی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے دل اور دماغ میں وفاقی حکومت کے لیے, ان کے اداروں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی ہے, کم ہو گئی ہے, اور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یو ہیو ٹو ایڈریس دیٹ ون کہ آپ جو ہیں بلوچستان کے اندر اس بیانیے کے ساتھ بھی آصف صاحب کی, جو خواجہ آصف صاحب کی یہ جو لکھی ہوئی تقریر تھی جس میں آپ احسانات جتا رہے ہیں, اس احسانات جتانے والی تقریر سے آپ بلوچستان کے دل اور دماغ نہیں جیت سکتے. یو ہیو ٹو کم اپ ود اے ویری سبسٹینٹیو پالیسی جس میں انکلوسیو پولیٹیکل پروسیس کی بات ہو, نیشنل ریسورس اور نیشنل فائنانس کمیشن کی ری وزٹ کرنے کی, ری نیگوشیٹ کرنے کی بات ہو, بلوچستان کے اندر سیکیورٹی ارینجمنٹس کی بات ہو, جس طرح انڈونیشیا نے آچے میں کیا 2005 میں سونامی آنے کے بعد, جس پہ اس وقت میں نے لکھا تھا لیسن فرام انڈونیشیا. ابھی بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, 2025 کو آج 20 سال گزر گئے,